السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سائیکالوجی کا فرسٹ چیپٹر پڑھاؤں گی۔ اس کا کویسچن نمبر 1 ہے، ڈسکس ان ڈیٹیل دا اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن آف اے سائیکالوجی۔ سائیکالوجی کی ڈیفینیشن کو ہم تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ انٹروڈکشن آف اے سائیکالوجی کہ اصل میں سائیکالوجی ہے کیا۔ سائیکالوجی کا لفظ یونانی زبان کے لفظ سائیکی اور لوگوس سے نکلا ہے۔ سائیکی کا مطلب ہے روح اور لوگوس کا مطلب ہے گفتگو۔ اب اس میں سب سے پہلے اسی پر اعتراض کیا گیا کہ روح جو ہے وہ نظر نہیں آتی، روح جو ہے وہ ایک غیر فانی ہے اور اس پہ ہم کوئی بھی ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلے جو اس کی ڈیفینیشن دی گئی، کہا گیا کہ سائیکالوجی دا نالج آف سول، لیکن اس پر یہ اعتراض کیا گیا کہ سائیکالوجی چونکہ سائنس ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، اس لیے روح کا مطالعہ سائنسی طریقوں سے کرنا ممکن نہیں، کیونکہ روح انویزیبل ہے، روح کا معروضی مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب معروضی مشاہدے سے کیا مراد ہے؟ آبجیکٹیو آبزرویشنل میتھڈ، یعنی ایسی اشیاء جو ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں آبجیکٹیو آبزرویشنل میتھڈ۔ ایسی اشیاء جن کا ہم اپنے سامنے مشاہدہ کر سکتے ہیں، جیسے بچہ ہمارے سامنے کھیل رہا ہے، ہم اس کو دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ بچہ کیا کر رہا ہے، کیا گیم کھیل رہا ہے اور کس ٹائم سے وہ کھیل رہا ہے۔ روح چونکہ نظر نہیں آتی، اس لیے اس کا سائنسی مشاہدہ اور مطالعہ جو ہے وہ ناممکن ہے۔ اس لیے سائیکالوجسٹ نے سائیکالوجی کی پہلی ڈیفینیشن کہ سائیکالوجی دا نالج آف سول کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کی سیکنڈ ڈیفینیشن انہوں نے یہ پیش کی کہ سائیکالوجی دا نالج آف مائنڈ۔ پھر سائیکالوجسٹ نے سائیکالوجی کو ذہن کا علم کہا، یعنی سائیکالوجی انسان کے ذہن کا مطالعہ کرتی ہے، لیکن اس پر بھی بعد میں بہت زیادہ کریٹیسزم کیا گیا کہ جس طرح سے روح جو ہے وہ نظر نہیں آتی، اسی طرح سے دماغ بھی نظر نہیں آتا۔ دماغ جو ہے ذہن، جسم اور دماغ کے درمیان ایک غیر مرئی چیز ہے۔ ذہن بھی دکھائی نہیں دیتا اور ذہن صرف اس کا ایک ہی پارٹ نہیں ہوتا بلکہ اس کے مختلف پارٹس ہیں۔ اگر ہم صرف ذہن کے مطالعے کو ہی سائیکالوجی کا نام دیتے ہیں تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ اس کے جتنے بھی پارٹس ہیں ان سب کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ ایک اس کا پارٹ ہوتا ہے کانشیس، سیکنڈ پارٹ اس کا ہوتا ہے انکانشیس اور تھرڈ پارٹ اس کا ہوتا ہے سب کانشیس۔ انسان صرف اپنے ذہنی اعمال کا تو مطالعہ کر سکتا ہے، لیکن دوسروں کے ذہنی اعمال اور کیفیات کا مطالعہ نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ سائیکالوجی دا نالج آف مائنڈ، تو یہ کہنا غلط ہوگا، کیونکہ ہم دوسروں کے ذہن میں چلنے والی کیفیات کا مطالعہ نہیں کر سکتے۔ اب ذہنی اعمال سے کیا مراد ہے کہ ذہنی اعمال ہوتے کیا ہیں؟ ذہنی اعمال وہ کیفیات ہیں جو ہمارے دماغ میں، ہمارے ذہن میں جاری اور ساری رہتی ہیں۔ اس طرح ہم اپنے ذہن میں چلنے والی کیفیات کا تو مطالعہ کر سکتے ہیں، لیکن دوسروں کی کیفیات کا ہم مطالعہ نہیں کر سکتے، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس ڈیفینیشن کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا۔ تھرڈ میں جو انہوں نے ڈیفینیشن پیش کی، اس میں کہا گیا کہ سائیکالوجی دا نالج آف کانشیسنیس، یعنی سائیکالوجی کو شعور، کانشیس کا علم کہا گیا۔ اب شعور کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے کیا جاننا ضروری ہے کہ کانشیس ہے کیا؟ کانشیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی چیز سے فوری طور پر آگاہ یا باخبر ہو جاتے ہیں تو اس کیفیت کو شعوری کیفیت کا نام دیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، جیسے ہم کہیں جا رہے ہیں، راستے میں کوئی پتھر پڑا ہوا ہے تو وہ پتھر ہمیں اس چیز کا احساس دیتا ہے کہ اگر ہم اس پر سے گزرے تو ہمیں ٹھوکر لگے گی۔ اسی طرح کسی بھی خطرناک جانور کو دیکھ کر ہمیں فوری طور پر یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا، یا جب ہم آگ کے قریب سے گزرتے ہیں تو ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ہاتھ لگائیں گے تو ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ جل جائیں گے۔ یہ سب احساسات کیا ہیں؟ یہ ہمارے شعور کی وجہ سے ہیں۔ شعور ہمارے اندر یہ تمام احساسات کو پیدا کرتا ہے۔ شعور کی 3 خصوصیات ہوتی ہیں، 3 کریکٹرسٹکس آف کانشیس۔ سب سے پہلی جو اس کی خصوصیت ہے وہ ہے شعور ہمیشہ ذاتی ہوتا ہے۔ کانشیس از آلویز پرسنل، یعنی شعور ہمیشہ ذاتی ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف اپنے ہی شعور، اپنے ہی کیفیات کو، اپنے ہی احساسات کو جان سکتے ہیں، دوسروں کی ہم کیفیات کو نہیں جان سکتے۔ اور اس کی سیکنڈ ٹائپ کیا ہے؟ کانشیس از دا کانسٹنٹ اسٹیٹ، شعور ایک مسلسل کیفیت ہے۔ یعنی کانشیس جو ہوتا ہے وہ ہمارا
ہمیشہ جاگ رہا ہوتا ہے، مسلسل ورک کر رہا ہوتا ہے، یعنی کبھی بھی جو ہمارا شعور ہے، ذہن کا جو ہمارا پہلا حصہ ہے شعور کانشیس، وہ کبھی بھی سوتا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ وہ جاگتا رہتا ہے، الرٹ رہتا ہے۔ اس کی تیسری ٹائپ کیا ہے، کانشیس از سلیکٹیو۔ شعور کیا ہوتا ہے، وہ انتخابی ہوتا ہے، یعنی کسی بھی خاص چیز کا وہ احساس ہمیں دلاتا ہے، یعنی جس چیز سے ہمیں کوئی خطرہ ہوتا ہے یا جس چیز سے ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، شعور ہمیں اسی کا احساس دلاتا ہے۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کانشیس از سلیکٹیو۔ بٹ اس پر بھی کرٹیسائز کیا گیا کہ شعور جو ہے وہ انسانی ذہن صرف کانشیس نہیں ہوتا بلکہ ان کانشیس بھی ہوتا ہے، سب کانشیس بھی ہوتا ہے، یعنی صرف شعور، صرف یہ کہنا کہ سائیکالوجی از دا نالج آف کانشیس غلط ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے ان کانشیس اور سب کانشیس کا بھی مطالعہ کرنا پڑے گا۔ دوسرا بڑا اعتراض یہ کیا گیا کہ ہم صرف اپنے شعوری اعمال کو جان سکتے ہیں، دوسروں کے شعوری اعمال کو جاننا ممکن نہیں، کہ ان کے ذہن میں شعور میں کیا چل رہا ہے۔ اس کے بعد جے بی واٹسن نے بیہیویئرزم کی بنیاد رکھی تو ایک اور ڈیفینیشن سامنے آ گئی۔ جے بی واٹسن نے سائیکالوجی کو کہا کہ سائیکالوجی از دا اسٹڈی آف بیہیویئر۔ جے بی واٹسن نے سائیکالوجی کو کردار کا علم کہا۔ اس ڈیفینیشن پر بھی اعتراض کیا گیا کہ یہ صرف انسان کے خارجی اعمال پر زور دیتی ہے اور ذہنی اعمال کو نظر انداز کر دیتی ہے، چونکہ جے بی واٹسن نے کہا کہ سائیکالوجی از دا اسٹڈی آف بیہیویئر، انسان کے کردار کا مطالعہ کرتی ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ انسان کے اعمال اور ذہنی کردار کا مطالعہ کرتی ہے، اس لیے اس ڈیفینیشن پر بھی اعتراض کیا گیا، اس پر بھی کرٹیسزم کیا گیا۔ جدید ماہرین نفسیات نے سائیکالوجی کی یہ ڈیفینیشن دی، سائیکالوجی ایز اے سائنس آف مینٹل پروسیس اینڈ بیہیویئر۔ سائیکالوجی کو ذہن کا علم بھی کہا گیا، سائیکالوجی از دا اسٹڈی آف مائنڈ، لیکن اس پر بھی اعتراض کیا گیا کہ ذہن بھی روح کی طرح انویزیبل ہے، اس پر بھی ہم کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکتے، اس لیے اس ڈیفینیشن کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا۔ سب سے لاسٹ میں جو ڈیفینیشن دی گئی وہ جوش آر جیرو نے دی۔ اس کے مطابق سائیکالوجی از دا سائنس آف کریکٹر اینڈ مینٹل ایکشن، یعنی اس نے کریکٹر کی بات بھی کی اور مینٹل ایکشن کی بات بھی کی۔ اس نے کہا کہ سائیکالوجی کیا ہے، سائیکالوجی کردار اور ذہنی اعمال کی سائنس ہے، سائیکالوجی از دا سائنس آف کریکٹر اینڈ مینٹل ایکشن۔ اس ڈیفینیشن کو ٹھیک سمجھا گیا۔ اب میں نے آپ کو کتنی ڈیفینیشن پڑھائی ہیں، 5 ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور ساتھ ہی ان کا کرٹیسزم بھی آپ کو میں نے بتایا ہے۔ یہ آپ کا فرسٹ کویسچن تھا۔ سیکنڈ کویسچن ہے آپ کا ایکسپلین دا نالج آف مینٹل فنکشن اینڈ کریکٹر ایز اے سائنس آف سائیکالوجی، نفسیات کی بطور علم ذہنی اعمال اور کردار کے علم کی وضاحت۔ ایف ایل رش کا کہنا ہے کہ بہت سے ماہر نفسیات سائیکالوجی کی اس تعریف عضویہ کے کردار کا علم، نالج آف دا رول آف آرگن پر متفق ہوئے۔ کردار سے مراد ان کی وہ حرکات و سکنات اور اعمال و افعال ہیں جن کا معروضی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اب وہ اس کی وضاحت دے رہا ہے کہ ان کی کردار سے مراد کیا ہے، یعنی انسان جو بھی ریئیکٹ کرتا ہے، انسان کیا کر رہا ہے، اس کی حرکات و سکنات کیا ہیں، اس کا کردار کیا ہے، ایسا کردار جس کو ہم آبزرو کر سکتے ہیں، جو ہمارے سامنے ہوتا ہے، اس کو انہوں نے کہا کہ سائیکالوجی جو ہے وہ انسان کے کردار کا علم ہے۔ آبجیکٹیو آبزرویشن سے مراد ہے جس کی مدد سے دوسروں کے کردار کا مشاہدہ کیا جائے، ان کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، انہیں مرتب کیا جاتا ہے اور ان سے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ مائرز نے 1997 میں سائیکالوجی کی ڈیفینیشن اس طرح دی کہ کردار کے قابل مشاہدہ علم کے طور پر، یعنی انسان کا وہ کردار جس کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں، اسے اس نے سائیکالوجی کا نام دیا۔ سائیکالوجی کا ابتدائی تعلق انفرادی اور گروہی سطح پر انسانی کردار سے ہی ہے، لیکن بعض تجربات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی کو متاثر کرتے ہیں، اس کی صحت کو متاثر کرتے ہیں، یعنی تجربہ گاہ میں جب ہم کسی پر بھی کوئی ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو اسے سخت شرائط کے تحت رکھا جاتا ہے۔ بعض شرائط ایسی ہوتی ہیں جنہیں انسان برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ایسے تجربات جو ہیں وہ حیوانات پر، جانوروں پر کیے جاتے ہیں۔
جب جانوروں پر یہ تجربات جو ہیں وہ تجربہ گاہ میں کیے جاتے ہیں، انہیں سخت قسم کے تجرباتی شرائط کے اندر رکھا جاتا ہے۔ انسان کے ذہنی اعمال اور افعال کو سمجھنے کے لیے خارجی اعمال کے مطالعے پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ ایکسٹرنل اس کے ایکشنز، یعنی انسان جو کرتا ہے اسے آبزرو کیا جاتا ہے۔ انسان کا ہر وہ کام عمل جو وہ کرتا ہے اس کا سائنسی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ علم کردار کے حامیوں کو کردار کا علم پختہ بنانے کے لیے شعور اور ذہن پر انحصار ترک کرنا پڑا۔ انہوں نے ان افعال اور واقعات کے مطالعے پر زور دیا جن کا مشاہدہ اور پیمائش کی جا سکتی ہے۔ یعنی پہلے علم کردار کے حامیوں نے کہا کہ شعور اور ذہن کا مطالعہ جو ہے وہ سائیکالوجی ہے، لیکن بعد میں انہوں نے خود ہی اپنے اس خیال کو ریجیکٹ کر دیا کہ صرف شعور اور ذہن کا مطالعہ کر کے ہی ہم کسی انسان کے بارے میں علم حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں ان افعال اور واقعات کا مطالعہ کرنا ہوگا جن کا ہم مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں اور ان کی پیمائش بھی کی جا سکتی ہے، ان سے نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں، انہیں مرتب کیا جا سکتا ہے۔ جے بی واٹسن اور دیگر ماہرین کردار کا یہ دعویٰ تو نہیں کہ لوگ تفکر نہیں کرتے یا خیالات نہیں رکھتے، لیکن ان کا نظریہ یہ ہے کہ ایسے موضوعات سائنسی اور مطالعے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ کسی کے خیالات احساسات کو کوئی دوسرا نہیں جان سکتا۔ ایف ایل روش کا کہنا ہے کہ بہت سے ماہرین نفسیات کو علم کردار یعنی کردار کا جو علم کہتے ہیں، اس پر بہت زیادہ جو نفسیات دان تھے وہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ واقعی سائیکالوجی جو ہے وہ کردار کا ہی علم ہے۔ معروضی مشاہدہ ایسا کردار جس کا ہم معروضی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اکثر ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ کردار کا مشاہدہ اور پیمائش بہت اہم ہے، لیکن نفسیات کو محض علم کا کردار کہنا اس کے مطالعے کو محدود کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ ماہرین نفسیات کا خاص مقصد یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ لوگ خاص انداز سے عمل کیوں کرتے ہیں۔ اس لیے اندرونی افعال اور محرکات کو جاننا ضروری ہے۔ لہٰذا نفسیات کی تعریف قابل قبول ہوگی کہ نفسیات وہ علم ہے جو افراد اور دوسری نوع کے ارکان کے کرداری اور باطنی اعمال کا مطالعہ ان کے طرز عمل کی روشنی میں کرتی ہے۔ یعنی انسان جو بھی ریئیکٹ کرتا ہے اس کا جو مطالعہ کیا جاتا ہے اس کو نفسیات کا علم کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان جو اعمال و کردار کرتا ہے اس کی شخصیت کا مطالعہ ان کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔ جیرو کے مطابق سائیکالوجی کردار اور ذہنی اعمال کا علم ہے۔ یہ ایک اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن ہے۔ سائیکالوجی از دا نالج آف کریکٹر اینڈ مینٹل ایکشن۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ نیکسٹ میں آپ کو ٹاپک پڑھاؤں گی سائیکالوجی، گولز آف سائیکالوجی۔ آپ کے 2 کویسچن کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ نیکسٹ میں آپ کو اپنی اس میں لیکچر میں دوں گی کہ گولز آف سائیکالوجی کیا ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔